بن کے رہ گیا. کوئی بھی سیاستدان ہے یا کوئی بھی شعبہ ہے، جب وہ اپنے کسی بھی شعبے میں کردار ادا نہیں کر سکتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خسرا ہے، یہ ہجڑا ہے. کیا خواجہ سرا کو جینے کا حق نہیں؟ آئے روز خواجہ سرا کے قتل ہو رہے ہیں، اور آج تک پاکستان کی تاریخ کھول کے دیکھ لیں آپ، جب بھی خواجہ سرا قتل ہو رہے ہیں تو کسی کو سزا نہیں مل رہی. کیوں نہیں مل رہی؟ اسی وجہ سے ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں. شکریہ. وہ ہمارے پاس بھی ہے 200 سیدھا کرو. اپنے پوسٹرز کو جو ہے وہ پکڑ لیں ہاتھوں میں، کیونکہ ہمارے جو آج کی تھیم ہے ان کے نام پکارو، اور ان کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں رائٹس کے مائنورٹی ممبر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ بھی جو ہے وہ ان کا بہت شکریہ، وہ آج آئے ہیں ہمارے ساتھ سولیڈیرٹی میں. لیکن بہت شرم کی بات ہے کہ جتنی ہم نے سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی تھی اس میں اتنے لوگ نہیں آ سکے. ہماری کمیونٹی آج آئی ہے، ہمارے لوگ آج باہر نکلے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں آئے. تو میں ہینڈ اوور کرتی ہوں. آج کے دن کو منانے کی جہاں پہ خوشی ہے وہاں پہ ہمارے خواجہ سرا ساتھی جن کی جانیں چلی گئیں، آپ نے دیکھا کہ خبروں کے اندر کہ خیبر پختونخوا میں 91 مرڈرز ہوئے پچھلے 3 سالوں کے اندر، اور ان خواجہ سرا برادری کو ان کے قتلوں پہ نہ صرف ان کو انصاف مہیا کیا گیا بلکہ ان قتلوں کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہوئی. ایف آئی آر اندراج کے ساتھ ساتھ ان کی انویسٹیگیشن خراب ہوئی، اور آج تک کسی بھی خواجہ سرا جو مقتول ہے اس کے ملزم کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی سزا نہیں دی گئی، جس کی وجہ جو ہے وہ نہ صرف قانون کے اندر بہت سے گرے ایریاز کی موجودگی بلکہ ہماری حکومت وقت اور ہمارے پالیسی ساز اداروں کی جو ہے وہ سیریسنس نہیں ہے. کبھی بھی خواجہ سرا کمیونٹی کو خواجہ سرا لفظ کو گالی کے طور پر استعمال کرنا ہمارے سیاستدانوں کا سب سے مشہور مشغلہ ہے، لیکن خواجہ سرا کو عزت اور برابری کے حقوق دینا کبھی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں رہا. تو جو ملک میں جو ہے خواجہ سراؤں کے خلاف ایک تشدد کی لہر چل رہی ہے آئے روز. یہ تو صرف میں نے 91 قتل جو ہے وہ آپ کو بتائے ہیں، جو کہ 900 کے قریب جو ہیں وہ یہ صرف 91 قتل خیبر پختونخوا کے اندر ہیں. اس کے علاوہ ملک کے باقی حصوں میں بہت سے دوسرے خواجہ سرا جن کے نمبرز ہی نہیں موجود ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں ان قتلوں کے علاوہ خواجہ سرا کے خلاف ریپ، خواجہ سراؤں کے خلاف جنسی زیادتی، ہراسمنٹ، بلنگ اور زندگی کے ہر حصے پہ ہر موقع کے اوپر نہ صرف تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ معاشرے میں وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جن کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملک کے ہر شہری کو بلائے تفریق سند ان کو برابری کی سطح پر حقوق دیں، ان کی طرف سے بھی ایک تعصبی رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اسی ہمارے معاشرے سے نکل کے وہاں پہ جاتے ہیں. تو ہم خبریں سن رہے ہیں کہ حکومت آئی اور حکومت گئی. یہ ہماری جو آج کی جو ویجل ہے، ٹرانس جسٹس ویجل اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ نہ صرف ایک احتجاج ہے بلکہ اپنے ان خواجہ سرا ساتھی، میں ان کو شہداء کہوں گی
وہ شہید ہیں کیونکہ کسی ظالم کے ظلم کے نتیجے میں ان کی موتیں واقع ہوئی ہیں. ہم نے اپنے ساتھیوں کو آنر کرنے کے لیے اس وجل کا جو ہے وہ آرگنائز ہم نے کیا ہے, اور اس کی ہم نے جو تھیم رکھی ہے وہ تھیم ہے ان کے نام پکارو. ہم دوسروں کے نام بہت پکارتے ہیں, ہم بڑے بڑے ناموں کو بہت یاد رکھتے ہیں, لیکن ہمارے جو خواجہ سرا جو قتل ہو جاتے ہیں, جب ایک قتل ہو گیا اس کے بعد دوسرا قتل ہو گیا تو پرانے کو ہم بھول جاتے ہیں. جو اپنی جانیں خواجہ سرا کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے وہ اپنی کریے. ہم حکومت وقت کو, ہم اپنے ریاستی اداروں کو اور تمام احکام بالا کو ہم نہ صرف یہ ریئلائز کروائیں گے کہ جو ہے وہ ہم ان سب کے جو کیس پینڈنگ ہے اور ان میں ہمیں انصاف کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیاہ کے فنکشن پہ ناچنے لگ گیا, لیکن ہم نے یہ ہم بھول چکے ہیں اور ہم ان لوگوں کو جگہ نہیں دیتے جنہوں نے ہمارے ملک پاکستان میں اپنی ٹرانسجنڈر آئیڈینٹی کے ساتھ نہ صرف پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا ہے بلکہ پاکستان کے لیے بھی وہ قابل فخر ہے. اس طریقے سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس ڈاکٹری کا شعبہ جو ہے وہ بہت باعزت سمجھا جاتا ہے. اس میں ہمارے پاس ہمارے خواجہ سرا بھی ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سارا گیل. ہمیں ہمارے دو ساتھیوں کو, عائشہ مغل ہماری ساتھی ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ میں جا کے خواجہ سرا کمیونٹی کا نام روشن کیا. ہمارے پاس خواجہ سرا وکیل ہیں نشا راؤ ہیں, وزارت انسانی حقوق میں ہمارے پاس خواجہ سرا علیم شریف جو ہے وہ موجود ہیں. ہمارے تمام محکموں کے اندر خواجہ سرا نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ایک بہت باعزت طریقے سے اپنی شناخت کو پروو کر رہے ہیں. مجھے دنیا میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ ایوارڈ لینے والی ٹرانسجنڈر پرسن ہوں اور مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عالمی ایوارڈ ملے ہیں. حقوق کا وعدہ جب آپ نے ہمیں گرین CNIC کارڈ دیا تھا تو اس کے ساتھ آپ نے ہم سے ان حقوق کا وعدہ کیا تھا, اور یہ وہ تمام حقوق ہیں جن کو ہم لے کے پیدا ہوئے ہیں. یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گی. میرے ساتھ جو ہے وہ فرزانہ جان موجود ہیں. فرزانہ جان خیبر پختونخوا کے خواجہ سرا کمیونٹی کی صدر بھی ہیں, اور جو پچھلے دنوں خواجہ سراؤں کے قتل ہوئے کچھ چیلے فرزانہ جی کے تھے. ہمارے پاس ناظرہ جی موجود ہیں, ان کا تعلق منصیرہ میں ہے. منصیرہ میں وہ جو 5 خواجہ سراؤں کے اوپر فائرنگ ہوئی گھر میں گھس کے, تو وہ بھی ان کے چہرے تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس صبا گل جی موجود ہیں. صبا گل جی جو ہے وہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہے, راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اسٹیج پہ 2 ٹیلنٹڈ وومن اور وہ بھی شامل ہیں. یہاں پہ یہ صرف خواجہ سراؤں کی بات نہیں کرتے. ہمارے ساتھ کامریڈ, ہمارے ساتھ ایکٹیوسٹ, ہمارے ساتھ حقوق کی جدوجہد کرنے والی خواتین بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اور میں اسی طریقے سے چاہتی ہوں کہ صنف اور جنس کے فرق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, عورتوں اور مورتوں کے مسئلوں کو سمجھتے ہوئے, میں چاہتی ہوں کہ تمام سس جینڈر افراد جن کی جنس اور صنف میں فرق نہیں موجود, ٹھیک ہے, مرد ہیں عورت ہیں, وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے اور ہمارے اس حقوق کی جدوجہد میں, موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں. اور جو ہے وہ ایک تو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جو ہمارے حقوق کی موومنٹس ہیں انہوں نے اس جسٹس وجل کو آرگنائز کرنے میں ہمارا بہت ساتھ دیا. تو یہی سپورٹ ہم میڈیا سے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کہ کہاں بھی خواجہ سرا فنکشن پہ جا نہیں سکتا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ خواجہ سرا اگر اسی طرح جو ہے سسک کے مرتے ہیں اور ہمارے موجودہ گورنمنٹ یا پولیس جو ہے وہ کتنا چپ ہے, اور میں بار بار یہ کہتی ہوں یا تو جو ہے ہمارا موجودہ گورنمنٹ اور ہماری پولیس جو ہے وہ تحفظ دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے, اور ہمارے خواجہ سرا جو ہے اگر ان میں جو کمیاں ہیں, میں یہ اکثر یہ کہتی ہوں اگر خواجہ سرا غلط ہے تو آپ قانونی کارروائی کریں, آپ خواجہ سرا پہ FIR کریں. آپ خواجہ سراؤں کو جو ہے جس طرح ایک عورت اور ایک مرد کے لیے قانون خواجہ سرا کے لیے بھی ہے, ہمارے خواجہ سراؤں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا بدلے, اپنے لیے ID کارڈ اور یہ چیزیں بنائیں. میں اتنا کہوں گی کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ خواجہ سراؤں پہ تھوڑا سا توجہ دے, جان سمجھے اور یہ قتل عام بند کرے. والسلام. گھر میں بیٹھ کے 22-23-25 سال کے لڑکے نے فائر کی.
इस उम्र में उसके पास असला कहाँ से आएगा? क्या वालिदैन ये नहीं पूछते कि उनका बेटा कहाँ जाता है? यहाँ पे मैं वालिदैन को भी ये कहूँगी कि उनकी तरबियत में थोड़ा फर्क है। शायद वो ये नहीं देखते कि उनके बेटे के पास असला कहाँ से आया, पिस्टल कहाँ से आया, कि वो रात को कहाँ जाता है। और कल भी मनाया जाता है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ